ایک شخص کے پیچھے آپ ایک اتنے بڑے آپریشن کو کنٹروورشل بنانا آپ نے شروع کر دیا. رینجرز کو متنازع نہ بنائیے, اس کی تزییق نہ کیجیے. متنازع بنایا جا رہا ہے صاحب صرف کو. آپ اپنے بیانات دیکھو, آپ بنا رہے ہو, آپ اپنے سوال جواب دیکھو, آپ بنا رہے ہو. تو enough is enough. رینجرز وہاں کوئی مسلم لیگ نون کا تو کام نہیں کر رہے. آپ آپریشن کو سیاسی مفادات, اپنی سیاسی مفادات, پارٹی مفادات کے بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں. چودھری صاحب آپ پاکستان کے وزیر داخلہ لگے. اگر مدت ختم ہونی تھی تو کوئی ہوم ورک کرنا تھا, کوئی تفویضات تھے 2 ہفتے پہلے شروع کر دیتے. تو جی اسمبلی میں جانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ بھائی آپ کی نظر میں اسمبلی کچھ نہیں ہے, وہ تو حالات ایسے ہوئے کہ آپ مجبور ہوئے اسمبلی میں آنے سے. میں بہت ساری چیزوں کا ریٹن ریکارڈ قوم کے سامنے رکھوں گا. JIT کا بھی رکھوں گا, ڈاکٹر عاصم کا جو ویڈیو ہے وہ بھی رکھوں گا. کر گزرے ویڈیو ہے آپ کے پاس, چلا لیں. اب لے آئے نا, آپ کب کرتے ہیں نہیں کریں, لیکن آپ رینجر کو بیچ میں نہ لائیں, ہمارے آپریشن کو بیچ میں نہ لائیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. رینجرز کا معاملہ, رینجرز کے اختیارات کا معاملہ سلجھنے کی وجہ مزید الجھ چکا ہے. سیٹرڈے کو یہ پریس کانفرنس کی تھی چودھری نثار صاحب نے, جس کا جواب بھی دیا پیپلز پارٹی نے. 2 بڑی اہم باتیں کی چودھری نثار صاحب نے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں اگر صوبائی حکومت ان کے اختیارات میں توسیع نہیں کرتی. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا جو JIT کی تفصیلات ہیں اور جو ویڈیو ہے ڈاکٹر عاصم کی, اس کو بھی ہم منظر عام پر لے آئیں گے. پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے کہا یہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے, اور اگر آپ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ حربے بھی آزما کے دیکھ لیں, لیکن آپ پھر سیاست کو واپس 90 کی دہائی میں لے کے چلے جائیں گے. اب مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ صرف رینجرز کے اختیارات کا نہیں رہا ہے, یہ اب ایک ایگو کا بھی مسئلہ بن جائے گا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان, بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پھر پنجاب اور سندھ کا ایشو بھی سامنے آ جائے, اور اس میں نقصان ہوگا کس کا؟ کراچی آپریشن کا, کراچی کی عوام کا, جنہوں نے میرے خیال سے کافی عرصے کے بعد ایک سکھ کا سانس لیا تھا کہ رینجرز کے اسپیشل پاورز اور پولیس کی کارروائیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ کراچی میں امن واپس بحال ہو رہا تھا. اب ایسے میں ہماری سیاسی جماعتیں کس طریقے سے کوئی ایسا راستہ نکالیں گی جس سے اس آپریشن کو ہرٹ نہ کیا جائے, اس پر پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور مجھے آج پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور اسٹیٹ منسٹر ہیں. PMLN سے آپ کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے پروگرام میں. ہمارے ساتھ سینیٹر سعید غنی صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. سعید غنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نعیم الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ نعیم صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اور سلمان بلوچ صاحب MQM کے ممبر نیشنل اسمبلی, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کیا سعید غنی صاحب ایک شخص کو بچانے کے لیے کراچی آپریشن کو داؤ پہ لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں, اور کراچی آپریشن کی جتنی فکر اور لوگوں کو ہے اس سے زیادہ ہمیں ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں ہے اور کوئی حکومت ہی نہیں چاہے گی کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو. ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ کراچی میں جو آپریشن شروع ہوا, رینجرز نے, پولیس نے بہت کام کیا, بڑی قربانیاں دی ہیں, ان کی وجہ سے حالات بہتر ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ حالات مزید بہتر ہوں اور یہ آپریشن منطقی انجام تک پہنچے. یہ تو بالکل ایک کلیئرلی میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا ہر آدمی آپ کو کہہ رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایشو صرف اتنا سا ہے کہ جو اختیارات رینجرز کو دیے گئے ہیں اس میں نہ کوئی کمی کی جا رہی ہے, نہ کوئی اور کچھ ہو رہا ہے. کوئی کمی نہیں کی جائے گی؟ نہیں, کوئی کمی نہیں ہوگی اختیارات میں, کوئی کمی نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی کمی نہیں ہوگی. صرف یہ اعتراض جو آ رہا ہے کہیں سے کہ وہ کبھی کبھی تجاوز کر جاتے ہیں اپنے اختیارات سے, اور یہ بطور ایک قانونی آئینی حکومت کے ہماری ذمہ داریوں میں بھی شامل ہے کہ ہم اداروں کو اس بات کا پابند کریں کہ جتنے ان کے اختیارات قانون میں ہیں اس کا وہ استعمال کریں. کس طریقے سے پابند کریں؟ اور میں ایک چیز اور کہتا ہوں, کمی کے بغیر کس طریقے سے پابند کریں گے؟ ایک میں اتر دوں. یہ بات چودھری نثار خود ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں, دانیال عزیز میرے ساتھ TV پہ کہہ چکے ہیں, زبیر صاحب کو میں نے سنا ہے, کئی اور لوگوں کو بھی سنا ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف کارروائی کرنا رینجرز کا اختیار نہیں ہے. جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب میں رینجرز کرپشن کے حوالے سے کام کریں, مجھے یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ نہیں, اب یہی بات اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اتنی کسی کو ناگوار کیوں لگ رہی ہے؟ لیکن یہ کرپشن والا معاملہ تو حل نہیں ہو چکا کیا؟ اب رینجرز نے کون سے کرپشن کے ایسے ایشوز ہیں جس پر ہاتھ ڈالا ہے؟ کس کو اریسٹ کیا کرپشن کے معاملے پر؟ یہ دیکھیں ابھی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے, یہ جب پچھلی مرتبہ بھی رینجرز کے اختیارات پہ یہ توسیع کی گئی تھی اس وقت بھی یہ ایشو اٹھا تھا. معاملہ سیٹل ہو چکا تھا نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. میرے بھائی اگر اس کے بعد وہ کچھ چیزیں پھر ہوئی ہوں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کیا ہوئی ہیں اس میں صرف اس میں دیکھیں جو جن اختیارات کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہم کمی نہیں کرنے جا رہے. رینجرز کو اختیارات دینے ہیں وہ ہم دینے جا رہے ہیں. تو پھر جو اگر آپ کمی نہیں کرنے جا رہے تو جو وہ تجاوز کر رہے ہیں اس کو کیسے آپ کنٹرول چیک کیسے کریں گے؟ اس میں دیکھیں کوئی راستہ ہو سکتا ہے نکالا جائے, ضروری نہیں ہے کہ اس میں اب کوئی پابندی لگا دیا ہے, 4 چوکیدار بٹھا دیا, ایسا بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ کوئی چیز ہوگی, لیکن جو رینجرز کے پاس اختیارات ہیں وہ اسی طرح رہیں گے. اور کب ہوں گے سر؟ کیونکہ مجھے یاد ہے 5 تاریخ کو جس دن کراچی کا الیکشن تھا, روز آ کے
چانڈیو صاحب کہتے ہیں 2 دن آج بھی نہیں لے کر آئے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے, اس کو چوہدری صاحب مزید اس کو کنفرم کر سکتے ہیں, جو مجھے معلومات ہیں, یہ 100% میں کنفرمیشن سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو معلومات ہیں کہ آج یہ ہو جانا تھا, لیکن کل رات پرائم منسٹر صاحب کی جو کال آئی چیف منسٹر صاحب کو, انہوں نے شاید اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ اسمبلی میں ایشو نہ لے جائیں, وہاں پہ شاید ان کو یہ ہوگا کہ کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے گا زیادہ اس پر, تو آپ اسلام آباد آئیں, آپ کے جو کنسرنز ہیں اس کو بیٹھ کے ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریزالو کرتے ہیں. اسلام آباد آئے ممکن ہے کہ یہ طریقہ ویسے 11ویں نمبر پہ ایجنڈا میں آج تھا, لیکن ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ پچھلی مرتبہ بھی جب توسیع ہوئی تھی تو وہ ایکسپائر 5 تاریخ کو ہوئے تھے, وہ ایکسٹینشن کو 12 تاریخ کو دی گئی تھی, 7-8 دن کا اس وقت بھی فرق تھا, تو یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ چودھری نثار صاحب نے جو کچھ اس دن کہا, کیا میاں نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان, آپ کی پارٹی کے چیئرمین, ان کو کانفیڈنس ملیا گیا تھا, وہ اعتماد ملیا گیا تھا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جب منسٹر اور خاص طور پہ اتنے سینئر لیول کے اوپر جب کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یقیناً پرائم منسٹر صاحب کی ان میں کانفیڈنس میں لینا چاہیے, اور لیا گیا ہوگا. میں ذاتی طور پر تو اس سے واقف نہیں ہوں, لیکن پالیسی چودھری نثار صاحب کی ہے یا یہ پالیسی آپ کی حکومت کی ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی نئی پالیسی ہے نہیں. اس کو اب یہ کہنا ہی بڑی عجیب سی بات مجھے لگتی ہے کہ یہ کوئی چودھری نثار کی پالیسی ہے یا یہ کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کلیئرٹی کے حوالے سے یا معاملات کو آگے چلانے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کہا چودھری نثار علی خان کوئی مصلحت کا شکار ہو گئے, کسی نے کہا دباؤ کا شکار ہو گئے, کسی نے کہا پریشر میں آ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں چودھری نثار علی خان, وہ معاملات میں کتنی کلیئرٹی رکھتے ہیں, نہ وہ دباؤ میں آتے ہیں, نہ وہ کسی اس طرح کی کوئی فورسز کے پریشر میں آنے والی بات ہے. جہاں تک تعلق ہے پالیسی کی, تو یہ وہی پالیسی ہے جو پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے. وہ کیا پالیسی ہے؟ وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر نے کراچی آپریشن کے حوالے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا. جو حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی, اس کا کپتان مقرر کیا. اس کے نتائج دیکھیں آپ, تمام سیاسی اگر کپتان مقرر کیا ہے پھر کپتان کہے گا کہ میں اپنی مرضی سے اور آئین کے تحت کروں گا, پھر کپتان کی بات سنیں, حوصلہ کریں. میں عرض کرتا ہوں, میں صرف آدھے منٹ میں بات ساری ختم کر رہا ہوں. اس کے نتائج کراچی میں امن کی شکل میں نظر آئے. کراچی کے شہری جس وقت سکھ کا سانس لے رہے ہیں, تاجر, انڈسٹریلسٹ سارے سکھ کا سانس لے رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اس آپریشن کو جاری رکھنے کے حوالے سے آن بورڈ ہیں. ایم کیو ایم بیٹھی ہے, پوچھیں وہ کہیں گے آپریشن جاری ہو. تحریک انصاف سے پوچھیں وہ کہے گا آپریشن جاری رہے. خود پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے آپریشن جاری رہے. تو ہماری پالیسی کہاں چینج ہوئی ہے؟ یہی پرائم منسٹر کی پالیسی تھی, یہی وزیر داخلہ کی پالیسی ہے. اب یہ اختیارات جن کے ذریعے یہ امن ممکن ہوا ہے, اگر آپ ان اختیارات کو نکال دیں گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ کھڑا کر دیں لا انفورسنگ ایجنسیز کو, پستول دے کے گولیوں اس میں سے نکال اگر لیں. سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی, ہماری حکومت نہیں چاہ رہی کہ ان کے اختیارات میں کمی ہو, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہی نہیں سمجھ آ رہا نا. مسئلہ ان کو ہے, مسئلہ ہمیں کوئی نہیں ہے. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اس تمام امن کے سفر کے اندر ایک اب نارمل چیز ہوتی ہے, ایک واقعہ رونما ہوتا ہے, اور وہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب ہیں. ان کے حوالے سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات پیدا ہو گئے ہیں. رینجرز کے جو آپریشن ہے اس کے حوالے سے بھی رینجرز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس میں ان کے تحفظات پیدا ہو گئے ہیں. ہم صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو پالیسی چل رہی ہے جس میں تمام جماعتوں کا, شہریوں کا, پوری قوم کا اتفاق ہے, کراچی ہمارا صنعتی دارالخلافہ ہے, اس میں ایک شخص کے لیے اس تمام پروسیس کو سابوٹاج نہ کیا. ٹھیک ہے, نہیں ملک صاحب, آپ کے خیال میں چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس نے معاملے کو سلجھانے کی طرف لے کے گئے یا معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا؟ ابھی دیکھیں, معاملہ جو الجھایا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی حکومت کے رویے کی وجہ سے معاملہ الجھا ہے. جب ان کو پتا تھا کہ رینجرز کا جو اختیارات ہیں وہ 1 تاریخ کو ختم ہو رہے ہیں اور رینجرز کا آپریشن ہے, یہ پوری قوم نے متحد ہو کر اس کی تائید کی ہے, تمام سیاسی جماعتوں نے, تو یہ ان کا فرض تھا کہ وہ اس آپریشن کو معطل کرنے کے بجائے یا معطل ہو جانے کے بجائے وہ اس کو فوری طور پر اس تاریخ سے پہلے ہی اس میں توسیع کر دیتے. تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ وہاں پہ شروع ہوا ہے. مگر دوسری بات یہ کہ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں میری رائے میں ان کے تحفظات ہیں رینجر کے ایکشن کے حوالے سے جو اب سامنے آ گئے ہیں. مگر یہ ان کا فرض ہے دونوں سیاسی جماعتوں کا, کیونکہ وہ عوام کی نمائندگی بھی کرتی ہیں, کہ وہ اپنی تشریح کریں. اگر تحفظات ہیں, جو بھی تحفظات ہیں, یا وہ اسمبلی میں تشریح کریں یا عوام کے سامنے تشریح کریں, تاکہ یہ جو کنفیوژن مچا ہوا ہے پورے ملک میں اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور اخبارات بھرے پڑے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ تاخیر ہو رہی ہے. آپ کو واقعی نہیں سمجھ آ رہا یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا اور آپ کو پتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا؟ نہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں. نہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم کی وجہ سے اس کو جو ہے لٹکا رہی ہے؟ یہ ایک وجہ ہے,
ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بھی وجوہات ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اور اب مگر یہ ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پی ایم ایل این کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایجنڈا، ساری پارٹیز اس میں متحد، ساری پارٹیز متحد ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی تکمیل پوری ہونے. بائی دا وے آپ کو بتاؤں، نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جاتی ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان سے بہت پہلے آپریشن شروع ہوا تھا، مجھے پتا ہے، سپٹمبر 2013 میں ہوا تھا، جب تک نیشنل ایکشن پلان کا گمان بھی نہیں تھا. اختیارات اور ملٹری کورٹس کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو اس کے بعد ہی ہوئی ہے نا، وہ اس کے بعد ہی ہے. سلمان صاحب، آپ کی پارٹی اس ایشو پہ کہاں کھڑی ہوئی ہے، توسیع والے ایشو پر؟ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں رینجرز کا اختیارات ملنے چاہیے، لیکن آج سندھ اسمبلی میں جب اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی، آپ لوگ جو ہیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ شہزاد. مہمانان کو، ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نئی ملک صاحب نے جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ساتھ جوڑا اس ایشو پہ، دیکھیں ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں اور ایم کیو ایم اس کا باہر اظہار بھی کرتی آئی ہے، اور کل بھی ہم نے کہا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ ہمارے تحفظات ہیں اور جو مسنگ پرسنز ہیں ہمارے ان پہ تحفظات ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ چاہیں گے ایز اے ایم کیو ایم کہ اس آپریشن کو جاری و ساری رکھا جائے اور فوری طور پہ اس میں ایکسٹینشن دی جائے، رینجرز کو اس فوری طور پہ ایکسٹینشن دی جائے اور اس آپریشن کو ادھورا نہ چھوڑا جائے. جہاں تک سعید غنی صاحب، آج پھر کیوں نہیں اسمبلی میں آپ اپوزیشن ارکان کے ساتھ، جہاں پہ فنکشن لیگ تھی، پی ٹی آئی تھی، ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے تھے آپ کے ارکان؟ دیکھیں، ابھی تک ہمیں انہوں نے اس قرارداد کے مسودے کو شیئر نہیں کیا. جیسے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار بھائی، انہوں نے آج بھی کہا، کل بھی کہا، قرارداد کا مسودہ جب ہمارے سامنے آئے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرارداد کے تھرو ہی ہونا چاہیے، ایگزیکٹو پاورز کے تھرو نہیں ہونا؟ نہیں، میں سعید غنی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب بقول ان کے کل سی ایم صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی، نواز شریف صاحب کی ریکویسٹ پہ 2 دن کے لیے ڈیفر کیا گیا. جب اتنا ہی اچھا تھا نواز شریف صاحب کے کہنے، جب آرٹیکل 147 کا آپ نفاذ چاہتے ہیں ان اٹس ٹرو اسپرٹ کہ جی پولیس کے اختیار اس کے تحت آپ نے دیے ہیں، پھر نواز شریف صاحب کے کہنے پہ بھی آج جو ہے اس ریزولوشن کو کیوں اجتناب کیا گیا؟ آپ تو ایک ہفتے سے آپ کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے زماں یہ کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے کہنے پہ صحیح ہے، آپ کی پارٹی جو ہے وہ آئین کے خلاف جا کر کام میں کمپلیٹ کر لوں. اچھا دیکھیں، جہاں تک بات ہوئی سمری کی، سمری جو چودھری نثار صاحب نے کہا کہ 3 ہفتے سے پڑی ہوئی تھی، کل انہوں نے کہا کہ فائل کبھی یہاں، فائل کبھی وہاں. دیکھیں، پچھلے 15 دن پہلے 2 فوجی جوانوں کی شہادت ہوئی شہر کراچی میں، اس کے ویری نیکسٹ ڈے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ معاملہ کیا زیر غور نہیں آیا ہوگا؟ کیا وہاں پہ جب ڈی جی، رینجرز، گورنر، کور کمانڈر اور آپ کے سی ایم بیٹھے ہوئے تھے چاروں، ایکسکلوسیو میٹنگ ہے، اس میں کیا پتہ نہیں تھا کہ ان کے اختیارات 5 تاریخ کو ختم ہونے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں بڑھائے گئے؟ اور آج اس کو تقریباً 9 دن ہو گئے، کیوں اس کو لٹکایا جا رہا ہے؟ جیسے ڈاکٹر اپنا چودھری نثار صاحب نے کہا، ایک شخص کی وجہ سے، ڈاکٹر عاصم کی وجہ سے. دیکھیں، ایشو صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کرپشن کی طرف نہ جاؤ. متعدد وزراء کے بیانات جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں، کرپشن پہ نہ جاؤ. کرپشن پہ کون جا رہا ہے؟ کرپشن پہ اس لیے جا رہے ہیں جو ایپیکس کمیٹی میں جون میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کرپشن کی منی جو ہے وہ ٹیررزم سے لنک کرتی ہے، کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ ٹیررزم میں جو یوز ہو رہا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہیں کمیشن لے لیا، وہ آپ نے ذاتی ڈی جی رینجرز کی جو رپورٹ تھی میں اس پہ بات کر رہا ہوں، اس پہ بات کر رہا ہوں. بالکل ایم کیو میں یہ کہوں گا کہ اس آپریشن کا دائرہ کار پورے سندھ میں بڑھایا جائے اور اگینسٹ کرپشن بھی رینجرز کو اختیارات ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اختیارات میں کوئی کمی بھی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں، لمیٹیشن نہ کیا جائے، ریسٹرکٹ نہ کیا جائے، کنڈیشنل نہ کیا جائے. صحیح ہے. تو سعید غنی صاحب، یہ میرے خیال سے صرف چودھری نثار صاحب کی بات نہیں ہے، سوال میرا سن لیں کہ یہ ایک عام تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت ایک شخص کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کسی بھی صحافی سے بات کر لیں، کسی تجزیہ کار سے آپ بات کر لیں، آج جو کراچی کی تاجر برادری ہے وہ بھی سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر رہی تھی. اس معاملے میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا پیپلز پارٹی کی حکومت کو. دیکھیں، جہاں تک تاثر کی بات ہے تو وہ تو ہمارا کبھی بہتر ہونے نہیں دیا گیا. خیر، تاثر ہمارا برا ہی رہتا ہے، لیکن اسی تاثر میں ہم الیکشن بھی جیت کے آ جاتے ہیں، ساری کچھ ہو جاتی ہیں. دیکھیں، 2 الگ الگ ایشوز ہیں. ایک رینجرز کا رہنا ہے صوبہ سندھ کے اندر، وہ ان کو 1 سال کا ایکسٹینشن پچھلے سال بلکہ اسی سال جولائی میں دے دیا گیا تھا، تو وہ اگلے اس کو بھی ریٹیفائی کرنا ہے نا. اصل ریٹیفائی اسی کا ہونا، اسی کو ریٹیفائی کرنا ہے آرٹیکل 147 کے تحت. باقی جو پولیسنگ کے اختیارات ہیں وہ تو چیف منسٹر صاحب کے اختیار سے ہی ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو جاتے ہیں. وہ کیوں نہیں دے رہے اس وقت؟ وہ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ سوال ہے نا. پھر تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں یہ محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، تو اب اس کو تجاوز کو روکنے کے لیے کوئی تو چیز ہوگی، کھل کر بات کریں کہ کہاں تجاوز کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس مسئلے کو حل کریں. میرے بھائی میری بات سنیں، جب یہ بات پہلی دفعہ اٹھی، چیف منسٹر نے ڈی جی رینجر کو خط لکھا، اس کے بعد یہ نہیں بات نہیں ہوتی، ملاقاتیں تو اب بھی ہوتی رہتی ہیں، بات چیت تو اب بھی ہوتی رہتی ہے. کوئی ایسا نہیں کہ رینجرز کوئی کسی اور ملک کی فوج الگ فریق بنی ہوئی ہے تو سندھ حکومت کسی اور ملک کی حکومت ہے تو آپس میں فریق بنی ہوئی. یہ سارا ایشو وہاں اپوزیشن جماعتوں نے مل کے بنا دیا کہ رینجرز کو ایک فریق بنا دیا، سندھ حکومت کو الگ فریق بنا دیا. حالانکہ نہ وہ فریق ہے نہ ہم فریق ہیں. ہماری حکومت ہے،
ہماری حکومت کے تحت وہ آپریشن کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں, ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو رہے. تو اس میں تو کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں. یہ سارا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہائپ جو کریٹ ہو گئی, یہ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس جو میں سمجھتا ہوں ہائپ اس سے پہلے تھی میرے خیال سے. چودھری نثار صاحب نے, آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, شاید بڑے سخت الفاظ استعمال کیے یا آپشنز نہیں دینی چاہیے, تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن وہ تاخیر 7 دن آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ آپ کو میرے بھائی, میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پچھلی مرتبہ بھی جب 4 مہینے کی توسیع دی گئی تھی تو 5 تاریخ کو تاریخ ختم ہوئی تھی, وہ 12 تاریخ کو ہوئی تھی, تب تو اتنا تماشا نہیں مچا تھا. مجھے ایک بریک لینا ہے, اور سعید غنی صاحب نے یہ بات بڑی امپورٹنٹ کی کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو رینجرز کو 1 سال کی توسیع مل چکی تھی, اب اسی کو ریٹیفائی کرنا ہے اسمبلی سے. جو اضافی اختیارات ہیں رینجرز کے, وہ جو ہے ایگزیکٹو آرڈر یعنی کہ چیف منسٹر کے کہنے پہ ان کو دیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اس وقت نہیں دیے جا رہے. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ نے بات سنی, سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کمی بھی نہیں چاہتے کسی قسم کی. تو اس معاملے کو چودھری نثار صاحب نے جس طریقے سے ہینڈل کیا, خاص طور پہ یہ کہنا کہ ہم JIT سامنے لے آئیں گے, ویڈیو سامنے لے آئیں گے, مطلب ایک دھمکی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم یہ کریں گے, ساتھ ساتھ ہمارے پاس مزید آپشنز بھی موجود ہیں. تو پہلے تو آپشنز پہ بات کر لیں, کیا آپشنز ہیں وفاقی حکومت کے پاس اگر یہ توسیع نہیں کرتے یا اختیارات نہیں دیتے ان کو؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو عمل ہے, جو ان کا طرز عمل ہے, وہ یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. انہیں اعتراض بھی نہیں ہے, اعتراض ہے بھی. یہ اختیارات دینا بھی چاہتے ہیں, دے بھی نہیں رہے. یہ رینجرز کے ذریعے آپریشن کروانا بھی چاہتے ہیں, کرنے دے بھی نہیں رہے. تو یہ تھوڑی سی ایک آپ یہ ڈاکٹر عاصم کی وجہ سے ڈپلومیٹک سی پالیسی یہ چل رہے ہیں. یہ ڈاکٹر عاصم کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس پورے کے پورے پس منظر میں صرف وہ ایک نئی ہیپننگ ہوئی ہے, ایک نیا واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بڑے قریب ہیں وہ کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے تانے بانے ملیں گے تو یہی روک. کسی بھی فرد کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رد عمل جو ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کے بعد آیا ہے, یہ دیکھنے میں نہیں آیا. ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن تک اور نیچے تک ان کے بیانات اور بڑے سخت بیانات آئے. آپشنز کیا ہے وفاقی حکومت کے پاس؟ بات ہے جی آپشنز کی تھوڑی سی بڑے ادب سے میں عرض کر رہا ہوں, تھوڑی سی جھلک اس لیے دکھائی گئی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وفاق کے ہاتھ بند گئے ہیں یا یہ سارا معاملہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. ہم نے خود ان کے ہاتھ میں دیا تھا, خوشی سے دیا تھا. آج بھی ہم اسے اون کرتے ہیں کہ یہ کریڈٹ صوبائی حکومت کو جانا چاہیے کہ کراچی میں قیام امن کے لیے ان کی کوششیں بھی رہی. ایک جو آپشن نظر آتا ہے سر وہ گورنر راج کا آتا ہے, کیا اس حد تک جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون؟ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ گورنر راج لگانے کی کوئی تیاری ہے یا کوئی بات تیاری تو نہیں ہے, کیا الٹیمیٹ سٹیپ وہ ہو سکتا ہے؟ آپشنز جب ہیں تو آپشنز ہوتی ہیں, اور وہ تھوڑی سی جو جھلک اس لیے دکھائی وزیر داخلہ نے, جو نثار علی خان نے, کہ ہم نے کسی بھی صورت میں اس آپریشن کو نہیں روکنا. اور یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, جھلک کا جواب یہ آیا ہے کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی نا, تو اس کا مطلب تو اگر پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا ٹکراؤ ہوگا. یہاں پہ بیان بازی کا مقابلہ نہیں ہے, نہ یہ کوئی میڈیا وار ہے. ہم نے صرف صوبائی حکومت کو ایک میسج دینا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی آپشنز ہوں گے آئین کے اندر, آف کورس اس سے باہر ہم نے جانا نہیں ہے. وہ جو ایمبیٹ ہے اس کے اندر ہم رہ کے تمام اختیارات کو, تمام وسائل کو, تمام آپشنز کو استعمال کریں گے کراچی میں امن کے لیے. صحیح, تو یہ آپریشن جاری رہے گا. یہ بھی ایک آپشن ہے. اب انہوں نے کہہ دیا, چیلنج کر دیا کہ ویڈیو دکھائیں چودھری نثار صاحب ویڈیو لا کے. پھر اب مطلب آپ کے پاس تو کیا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ نوبت آئی ہے. یہ ویڈیوز کے اندر جو شواہد ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ جن سے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں, ان کے جو ساتھ شریک لوگ ہوتے ہیں, جو انٹیلیجنس ملتی ہے, ان کی بنیاد کے اوپر مزید تحقیقات کے دائرے کو وسیع کیا جاتا ہے. یہ کوئی فلم نہیں ہوتی کہ آپ ایک آڈیو اور ویڈیو بنا لیں اور فوراً اس کو چلا دیں. یہ تحقیقاتی ادارے اور انٹیلیجنس کے ادارے ان سے بہت ساری معلومات لیتے ہیں اور ان سے جو فوائد ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں. دھمکی تو آپ کی طرف سے ہے کہ ویڈیو دکھا دیں گے ہم. آخری جو آپشن ہوتی ہے وہ جو نثار علی خان نے یہ کہا ہے کہ اس حد تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے. مقصد اس کا ون لائنر یہی ہے, ہر صورت میں آپریشن ہوگا, کراچی میں امن کو یقینی بنایا جائے گا, چاہے کسی کو اچھا لگے. مفاہمت تو نہیں ہو جائے گی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان؟ فی الحال تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مفاہمت نہیں, مزاحمت ہو رہی ہے, اور اس مزاحمت کے نتیجے میں ہم نے رکنا نہیں ہے. یہ میسج دیا گیا ہے وزیر داخلہ کی طرف سے. مطلب آپ آپریشن ہوا تو آپ رینجرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے, رینجرز کے اختیارات کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے. رینجرز کے اختیارات کے ساتھ حکومت بھی کھڑی ہے, وفاقی حکومت, تمام سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں. آپ ایک ایک کا بیان آپ کے سامنے ہے. ہر پارٹی یہ چاہتی ہے, خود پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے, لیکن کر نہیں رہی, ورنہ اصولی طور پہ تو اتفاق کر رہی ہے. ایک چیز یاد دلا دوں کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک فرد ہوا تو انہوں نے سارا کچھ کر دیا. نیب نے ایک فہرست جمع کرائی تھی سپریم کورٹ میں, صرف فہرست جمع کرائی تھی, اس کے اندر نواز شریف صاحب کا نام بھی تھا, اسحاق ڈار صاحب, صرف نام آئے تھے. آپ ان کے وزراء کے
स्पीकर के इनके तमाम लोगों के बयान तो देखे क्या थे, सिर्फ नाम आने पे भाई नैब के खिलाफ थे इनके। हाँ उन्होंने तो नैब इनके कहने पे तो नहीं काम कर रही, तो चीफ मिनिस्टर साहब को उससे भी मसला है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे को किया, भाई हम तो ये बता रहे हैं कि ये इख्तियार नैब का तो इख्तियार था ना जो उसने किया, हम तो कह रहे हैं कि एक इदारे का इख्तियार ही, जिसको ये खुद मानते हैं कि इख्तियार नहीं है, उसने अगर काम किया तो गवर्नर रूल आपके ख्याल में क्या ऑप्शन होना चाहिए वफाकी हुकूमत के पास? गवर्नर रूल का ऑप्शन तो हर वक्त अवेलेबल आइन में तो है, एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं। मगर मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब को चाहिए था कि वो कराची जाते, एपेक्स मीटिंग बुलवा कर उसमें शिरकत करते और ये मसला वहाँ पे हल करने की कोशिश करते। मेरा ख्याल है उनका जो रद्द अमल था ये कुछ मुनासिब नहीं था इस हवाले से, मीडिया पे जाके और फिर जो उसके बाद जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला की हैसियत से उनका अगर ये बेहतर होता कि वो खुद जाकर इस मसले को कराची जाकर, और एपेक्स कमेटी किस लिए बनाई गई है? एपेक्स कमेटी इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए बनाई गई है। आपका जो पीटीआई का कराची विंग है उन्होंने एहतजाज किया, सड़कों पे निकल के एहतजाज किया, शारा ब्लॉक किए। जी उन्होंने एहतजाज किया, उनका हक है एहतजाज करना। मगर मसला जो है ना, मसला यही है कि कराची में जो एक एक्शन जारी है जिसको पूरी कौम की तायद हासिल है, उसमें एक तातुल आ गया है और उस तातुल की वजह से बड़ी एक गैर यकीनी सूरत हाल आ रही है, शकूक और शुबहात का इज़हार हो रहा है, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं पीपल्स पार्टी के अरकान जो कायदीन हैं और हुकूमत के जो कायदीन हैं, उनके दरमियान ओपन वॉर शुरू हो गई है, वॉर ऑफ वर्ड्स। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल की बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाएगी, ये ज़रूरी है। और मुझे अब एक बड़ा अच्छा हुआ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रात को फ़ोन किया है चीफ मिनिस्टर को, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मगर ये तमाम बातें, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, तमाम खदशात जो हैं ये अवाम के सामने पेश कर देने चाहिए ताकि क़यास आराइयाँ बंद हों, शकूक और शुबहात ख़त्म हों। ये तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि वो अपना अपना मौका, और अभी मेरे दोनों भाइयों ने साफ तौर पे कह दिया, एमक्यूएम ने भी, पीपल पार्टी ने भी और हमारे भाई ने भी, तारिक लोई साहब ने, कि भाई सबके मकासद ही एक है। यहाँ पे तो जो नस्बुल ऐन है नेशनल एक्शन प्लान के तहत, वो हम सबका एक है। तो फिर ये कहने में और करने में फर्क है ना। अभी यही तो मैं कह रहा हूं, कोई रुल रहा होगा तो कराची की आवाम रुलेगी। यही तो मैं कह रहा हूं। तो ये सियासी जमातों और उनके कायदीन का फर्ज है कि वो अवाम के इस जो शकूक और शुबहात है उनको दूर करें, अपोजिशन वादे करने की क्या वजह? ये सवाल ज्यादा दिलचस्प आपसे है सलमान साहब कि गवर्नर राज सिंध में लगना चाहिए या नहीं, क्योंकि इश्रतुल इबाद साहब गवर्नर है सिंध के इस वक्त, जो कि एमक्यूएम में थे नहीं है, ये मुझे नहीं पता, आप बेहतर जानते होंगे उनका क्या स्टेटस है। लेकिन क्या अगर ये फैसला यहां तक आता है तो आप सपोर्ट करेंगे इस इक़दाम को? देखें शहजाद, इससे पहले तो मैं एक बात को ये आपके इल्म में ले आऊँ कि साईं कायम अली शाह बड़े हिम्मत और हौसले के साथ अब खड़े हो गए और डट गए। और कल नवाज शरीफ साहब ने शायद ये समझा होगा कि मैं फ़ोन करूंगा और साईं मान जाएंगे और कर देंगे, लेकिन अब वो शायद उनके लॉलीपॉप में नहीं आ रहे। जहाँ तक बात की आपने दुबई से सिग्नल ऑप्शंस की, जहाँ तक बात की आपने, और लास्ट में तो 4 महीने आप लेंगे, लेकिन वो मेड इन दुबई 4 महीने पहले आ गए थे ना, 4 महीने पहले आ गए थे। डॉक्टर आसिम को भी कहने वाले कहते हैं कि एक दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके बुलवाया। और 4 माह पहले डॉक्टर आसिम का भी ट्वीट आया था जब एमक्यूएम के मरकज़ 90 पे रमज़ान में छापा पड़ा था, कमर मंसूर भाई कैब भाई को लिया था। डॉक्टर आसिम ने ट्वीट किया था कि रेंजर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा जब तोपों का रुख इस तरफ हुआ तो चीखें निकल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि सिर्फ डायरेक्शन को दुरुस्त कर लीजिए और बाकी ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। अच्छा, ऑप्शंस की बात की, देखिए एक तो आर्टिकल 245 है जिसे इन्वोक किया जा सकता है, वो भी सूबाई हुकूमत के कहने पे इन्वोक होता है, जहां तक मुझे पता है। नहीं देखें, जहाँ तक मैं धरने की याद दिला दूँ आपको, जो हमारी जो नेशनल एसेट्स हैं, असेंबली है, पार्लियामेंट हाउस है, पीएम हाउस है, उस वक्त भी इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 का निफाज हुआ था। लेकिन सूबाई हुकूमत इस पे आईनी रोशनी डाल देगा थोड़ी सी। सूबाई हुकूमत मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, इसके बाद लेना। देखें वो भी वफाकी हुकूमत करती है। और जहाँ तक गवर्नर राज की बात है, बिल्कुल वफाकी हुकूमत गवर्नर राज के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन उसकी वैलिडिटी उसको नेशनल असेंबली से और सेनेट से 2/3 मेजोरिटी से लेनी होगी। जहाँ तक एक और आपको नई खबर, ये कल जो है शायद मुमताज भुट्टो साहब सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कल मुमताज भुट्टो साहब ने जो है वो बात की, मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से, और वो किस तनाजुर में हुई इसको भी देखा जाए। जहाँ तक आपने बात की गवर्नर राज को सपोर्ट करने की, देखिए गवर्नर राज हम नहीं समझते कभी उसकी नौबत आई है। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी थोड़े से होश के नाखून ले ले, थोड़ा सा अकल से काम ले ले और असेंबली में ही करारदाद फौरी तौर पे मंजूर कर ले, या नहीं करते समरी साइन करके नीचे भेज दे। एक्सटेंशन तो देना है। जो होश के नाखून वाली बात करें, आप इसलिए कर रहे हैं कि ऑपरेशन अच्छा जा रहा है, कराची का फायदा है, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त आपका साथ नहीं दिया था तो आप उनका देखें उस वक्त ये तो बयान राब्ता कमेटी का भी रिकॉर्ड पे, अल्ताफ भाई का भी रिकॉर्ड पे है कि जब हमें मार पड़ रही थी तो आप शाबाशियां दे रहे थे, थपकियां दे रहे थे रेंजर्स को। थोड़ा सा जब आपके ऊपर आया है तो आप जो है चीख रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं। देखें एक पीपल्स पार्टी ने एक और वो काम कर दिया ना कि जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को एहतसाब कमीशन बनाना था। अगर वो एहतसाब कमीशन बना रहे थे पिछले 5 साल दौर में, तो ना ये नए बात ही ना FIA आती। जब कायम अली शाह साहब कह रहे हैं हम पे यलगार हो रही है, भाई यलगार क्यों ना, अगर आप करप्शन के खिलाफ आप इकदाम कर लेते तो आज ये नौबत ना
بات. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد ذرا نیب اور ایف آئی اے کے رول پہ بھی بات کریں گے کہ کیا ان کا خالی کام یہ ہے کہ جو وفاق میں ہو رہا ہے اس کو مانیٹر کرنا ہے, یا صوبائی جو کارروائی ہے وہاں پہ بھی وہ اپنا کام دکھا سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد بات ہوگی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. معاملہ صرف رینجرز کے اختیارات کا نہیں ہے, جب نیب اور ایف آئی اے بھی کارروائی کرتی ہے تو اس پر بھی قائم علی شاہ صاحب کو اعتراض ہے. ذرا سنیں انہوں نے کل کیا کہا تھا. اور ادارے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں, پچھلے 6 ماہ سے بہت ایکٹیو ہیں, خاص طور پہ نیب بلا کسی اطلاع کے, بلا کسی اس کے فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ہمارا نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ میں ایشو نیچرلی کل صوبائی اسمبلی میں بھی پیش کروں. جی تو صحیح طریقے صاحب, مسئلہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کرپشن کو رینجرز ہاتھ نہ لگائے, لیکن جب ایف آئی اے یا نیب بھی کرپشن کے خلاف کام کرتا ہے تو اس پہ بھی شکایت ہے قائم علی شاہ صاحب کو, تو پھر کون پکڑے گا کرپشن؟ احتساب ادارہ آپ نے خود تو بنایا نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا میں ممبر ہوں, وہاں ایف آئی اے کی اپنی بریفنگ لے کر آئے تھے, بریفنگ انہوں نے خود ہمیں دی. تو اس کا جو پہلا ٹائٹل تھا وہ یہی تھا کہ نیب جو یہ ایف آئی اے جو ہے وہ فلاں سال میں بنی ہے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بنی ہے, اور اس کا دائرہ کار پورے ملک پر ہے سوائے صوبائی محکموں کے اور فاٹا کے. یہ ایف آئی اے کا اپنا قانون کہتا ہے. اب اگر اس کے قانون میں لکھا ہے کہ فاٹا اور صوبائی محکمے اس کے اختیار میں نہیں ہیں, تو اگر وہ جا کے کسی صوبائی محکمے میں ریڈ کرے گا تو میں تو پوچھوں گا نا کہ بھائی کس قانون کے دیتا پائے ہو. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ صوبائی محکموں میں ریڈ کرنے سے پہلے مجھے کراچی میں ایف آئی اے کا کوئی ایک ریڈ بتائیے جو انہوں نے وفاقی ادارے پہ کیا ہو. ایک سیکنڈ, ڈاکٹر عاصم اگر پیٹرولیم منسٹر تھے تو وہ کوئی صوبائی ادارہ تو نہیں تھا نا. اگر ان پہ سی این جی لائسنس دینے کے ایشوز ہیں تو وہ کوئی صوبائی چیپٹر تو نہیں ہے سبجیکٹ ہے نا. ایف آئی اے نے تو ابھی ان کو کچھ کیا ہی نہیں. نیب کی بات کر رہا ہوں میں, نیب کی. میں ابھی آپ کو ایف آئی اے کا بتا رہا ہوں, میں ابھی تو ریمانڈ پر ہے نا. وہ دو الگ چیزیں ہیں نا میرے بھائی, اب دونوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. میں تو قائم علی شاہ پہلے ایف آئی اے کی بات کرو پھر آپ کو نیب کو بتاتا ہوں نا. ایف آئی اے صوبائی محکموں میں قانون کے مطابق نہیں جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ گیا, اس پر ہمارا اعتراض تھا, جو لوگوں کو پھر برا لگا. نیب پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ چیف منسٹر صاحب نے ابھی بھی کہا کہ 7,000 لوگوں کے پلاٹوں کی فائلیں لے کر چلے گئے ہیں, اور بھائی تمہیں کسی ایک فائل پہ شک ہے, 2 پہ 100 پہ 200 پہ مانگ لو کہ یہ فائلیں چاہیے ہمیں, 7 ٹرک بھر کے لے گئے, کہیں جا کے ڈمپ کر دیے. جن کی بیچاروں کی فائلیں ہیں, جن لوگوں کی, ان کی حالت کیا ہو رہی ہوگی, ان کی پراپرٹیاں ہیں ساری لوگوں کی, وہ سارا کیا انہوں نے. نیب کا ایشو یہ ہے کہ نیب بالکل کر سکتا ہے, جہاں جو ان کا قانون ہے اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے. یہ سلمان نے ٹھیک کہا کہ اگر وہ ہمارا پروونشل ادارہ بن جاتا تو شاید وہ نہیں ہوتا, لیکن فی الحال کر سکتا ہے. لیکن اس پہ اعتراض یہ ہے کہ نیب اتنے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں گیا ہے اور صرف سندھ میں وہ اسپیسیفک ہو گیا ہے. بھائی میاں منشا کا کیس میں آپ کو 100 دفعہ بتا چکا ہوں, اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے, ادھر ان کی آنکھ نہیں پھٹکتی ہے, اور بے شمار چیزیں آپ کو پتا تو نہیں کرتے. اچھا لوگ اس پہ کہتے ہیں بھائی آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی اس کو ہی پکڑو. ہم یہ نہیں کہتے ہمیں نہ پکڑو, ہم کہتے ہیں ہم نے اگر کیا ہمیں بھی پکڑو, لیکن ساتھ ساتھ جن کے آپ کے پاس شواہد پڑے ہیں, جن کی ساری ثبوت پڑے ہیں, ادھر جب پکڑنے آتے ہیں تو پھر قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں 6 مہینے میں بڑے اگریسو ہو گئے بتائے بغیر. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پکڑو بھی لیکن نہیں بھی پکڑو. اللہ کے بندے میں یہ نہیں, دیکھو بات یہ ہے کہ آپ جس کے اوپر کیس ہوگا پکڑو اس کو. ہم تو نہیں کہتے, شواہد آپ کے پاس موجود ہے بالکل. ابھی ڈاکٹر عاصم کے خلاف اگر کیسز گئے نیب میں, ہم نے یہ تو نہیں کہا کیوں گئے, ٹھیک ہے کیسز ہیں چلا رہے ہیں. قائم علی شاہ صاحب نیب کی کارروائی بڑھ گئی ہے سندھ میں, بڑھ گئی. ہمارے چیف سیکرٹری کو وہ کیس اٹھا کے پڑھو, مذاق ہے جس میں چیف سیکرٹری, وہ تو پھر ڈیسائیڈ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ چیف سیکرٹری کو یہ صحیح نے فیصلہ تو نہیں کرنا نا کہ کون سا کیس میرٹ ہے کون سا کیس میرٹ نہیں ہے. کورٹ نے کر دیا کہ غلط ہے. اگر چیف سیکرٹری کسی صوبے کا اس کے اوپر جھوٹا کیسا ڈال کے اس کو عدالتوں میں پیش کراؤ, وہاں کے پتہ نہیں کتنے سیکرٹریز ہیں, کتنے سینئر آفیسرز ہیں, پولیس کے آفیسرز ہیں, جن کے اوپر بے بنیاد ڈال کے آپ نے پوری سندھ کی بیوروکریسی کو جکڑ کے رکھ دیا ہے. وہ صوبہ چلے گا کیسے؟ ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ یہ ہے کہ نیب صرف فوکسڈ ہے کہ سندھ میں ہم نے کارروائی کرنی اور کسی صوبے میں نہیں کر رہی ہے؟ بالکل بھی یہ بات نہیں ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر ظاہر ہے زیادہ کرپشن ہے, جس جگہ کے اوپر زیادہ نیب کے کیسز ہیں, نیب کے کیسز مینز جہاں سے آپ کو زیادہ قابل گرفت معاملات نظر آتے ہیں, وہاں پہ یہ کاروائیاں ہوتی ہیں. یہ بات اگر ہم پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے کہیں گے تو ہمارے بھائی جو ہیں برا مان جائیں گے. حالانکہ یہ بات تمام جگہ کے اوپر بارہا دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ سندھ کے اندر جو پرفارمنس ہے اور جو وہاں پہ کرپشن کے معاملات ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں. یہ بڑی معذرت سے یہ بات, یہ ایک اسٹیبلش آپ نے فیصلہ کیا؟ یہ میں نے نہیں فیصلہ کیا, یہ
پورے کوئی عدالتوں سے فیصلہ ہے؟ پورے پاکستان کی نہیں، کوئی عدالت سے فیصلہ ہے؟ میں اس کی دیکھ میں کہا تھا برا آپ کی رائے ہے نا، کوئی عدالتوں نے فیصلہ کیا ہو، کوئی کسی کو سزائیں رائے کا اظہار کر رہا ہوں، تو کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ شاید آپ کر آپ کو مشاہدے کی بنیاد پہ میں کر رہا ہوں. آپ کو میٹرو میں نظر نہیں آئے گی، آپ کو نندی پور میں نظر نہیں آئے گی، جسٹس تو نہیں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی، فیصلہ دے سکوں بھائی وہاں پہ نظر نہیں آئے گی. ہم تو نہیں چیخ چلا رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اگر میٹرو میں ہے آپ پکڑیں لے کے آئیں. یہی تو میں اعتراض ہے کہ نیب نہیں پکڑتا بھائی، یہی تو اعتراض ہے. اگر ہے نہیں نندی پور میں نہیں پکڑتے، اگر ہے نہیں لیپ ٹاپ میں نہیں پکڑتے، نندی پور میں کیا پکڑے؟ نندی پور میں جتنی آپ کی وہاں پہ آپ کے پنجاب کے وزیر ہیں، ان کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. اتنے عرصے سے سننے میں آ رہا ہے کہ نیب کاروائی کرے گی، کوئی کاروائی نہیں کی گئی نا. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ صرف الزام لگانے سے تو نیب کاروائی نہیں کرتی. یہی تو یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا یہ بات آپ کے لیے ٹھیک ہے، پروڈکشن ایکسپیکٹڈ تھی اس سے زیادہ میگا واٹ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. کس چیز کو آپ پکڑیں؟ جیسے پکڑیں تو نندی پور کو، اس کو مسئلہ یہ کہ رانا مشہور صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نیب کاروائی کرے گی. کتنی کاروائی کی ہے؟ تو 2-2.5 سال وہاں پہ پلانٹ کو بند رکھا، اس میں کاروائی ہونی چاہیے. گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف پہ زیادہ تر کیسز کیا ہیں کہ آپ نے فلاں آدمی کو یہ لگا دیا، اس نے کرپشن کر لی. اسی قسم کے بے شمار ہے کہ جی آپ نے بالکل ایسے نہیں، مس یوز آف پاور ہے نا، بالکل ایسے نہیں. کیا غلط؟ میں اسی پہ بتا رہا ہوں. اگر ادھر نندی پور میں کسی کو ایم ڈی لگا دیں جو نان ٹیکنیکل آدمی ہے، تو بھائی یہاں لگانے والوں کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ جس نے لگایا اس کے خلاف کیوں کاروائی نہیں ہوتی؟ گیلانی صاحب پہ یا راجہ پرویز صاحب پہ یہ کیسز نہیں ہے. بھائی حج والے کیس میں کیا ہے؟ حج میں یہ کہ ڈی جی حج آپ نے لگایا، ایسی کوئی چیز نہیں، جو ڈی جی حج آپ نے لگایا اس نے کرپشن کی ہے. بھائی نہیں صاحب ایک بات بتائیں، یہ آپ کے خیال میں جو سٹینڈ لیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ کراچی کا آپریشن ہو کے رہے گا، ہر قیمت پہ رینجرز کو اختیارات ملیں گے، یہ اس پہ ڈٹے رہیں گے یا آخر میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کی جو ایک مفاہمت ہے جس کا بار بار پی ٹی آئی ذکر کرتی ہے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، وہ چیز چلے گی؟ یہ سٹینڈ تو ہم چاروں نے بھی لیا آپ کے سامنے کہ کراچی کا آپریشن جاری رہنا چاہیے. یہ کوئی نواز شریف صاحب کا اکیلے کا سٹینڈ تو نہیں ہے، یہ تو ابھی سب لوگ کہہ چکے ہیں آپ کے. ہم بھی کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایف آئی اے اور اس کی بات ہو رہی تھی نیب کی، میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی افادیت ختم ہو چکی ہے. نیب اور ایف آئی اے جو ہے حکومت وقت کے تابع ہوتے ہیں، اور ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ حکومت یا حکومت کے کسی رکن کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، یہ میں سمجھتا ہوں بالکل فضول ہے. یہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، قومی اسمبلی کی جو اکاؤنٹیبلٹی نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی، اس کے سربراہ ہوتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن. خورشید شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر چاہیں تو وہ اپنی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، تفتیش کریں، حکومت کے خلاف کریں، سب کے خلاف، ان کو ہی نہیں روک سکتے. کراچی آپریشن میں کیا ہوگا؟ مفاہمت ہوگی، آپریشن ہوگا؟ نہیں، آپریشن تو ہو رہا ہے. مفاہمت ہوگی ان دی اینڈ کہ کیا ہوگا کہ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ مفاہمت آپس میں کر لیں گے نا، جیسے ابھی جو ہے چودھری نثار صاحب بھڑکے مار رہے ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے. ہوگا نا، یہ تو دستخط ہو چکے ہیں، ایک معاہدے پہ دستخط ہو چکے ہیں، قوم نے دستخط کر لیے، قوم کی امیدیں ہیں. کراچی میں بے شمار لوگوں کو پکڑا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، امیدیں وابستہ ہیں رینجر سے، حکومت سے، تمام حکومت. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں رکے گا؟ نہیں، بالکل نہیں رکے گا، اور نہ رکنا چاہیے. کوئی بھی نہیں چاہتا. بتائیں مجھے، اگر کوئی اس وقت ہے، چاروں پارٹیاں بڑی بڑی ہیں موجود ہیں، کہ کون چاہتا ہے کہ یہ آپریشن رکے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر طریقہ کار شاید سے بدلنے صرف ایک کر دوں کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو زبان سے بھی کہتی ہیں کہ آپریشن جاری رہنا چاہیے، دل سے بھی مانتی ہیں کہ آپریشن کو جاری رہنا چاہیے. کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں جاری رہنا چاہیے لیکن دل سے نہیں مان رہی کہ اس کو جاری رہنا چاہیے. پتہ ہے اس پہ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ کون سی جماعتیں؟ وہ سب مشاہدہ کہ وہ کون ہے جو دل سے کچھ اور کہتی ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہی ہے. قوم کو پتہ ہے کہ دہشت بڑے اعتراض رہے ہیں رینجرز کی آپریشن، مجبوری کے عالم میں کہہ رہے ہیں جاری رہنا چاہیے، اندر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے. اتنے اعتراض رہے رینجرز سے کہ آپ کہتے ہیں ہمارا سیاسی میدان بھی چھین کے پی ٹی آئی کو وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مفاہمت ہو جائے گی، اس پہ کوئی کمپرومائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، طارق فضل چودھری صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ منہ سے کہتے ہیں ہونا چاہیے، دل سے کہتے نہیں ہونا چاہیے. بالکل پی ایم ایل این کا بھی یہی حال ہے. کہتے ہیں جب ان کی طرف رخ ہو رہا ہے پنجاب کی طرف، تو وہ خود چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب خود چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹسل چل رہی ہے چلتی رہے تاکہ سندھ کی طرف ہی معاملات رہیں. بھائی سندھ میں آپ پنجاب میں کیوں نہیں جاتے کہ پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، وہاں کرپشن نہیں ہو رہی. ایک منٹ سر، ایک منٹ دیکھیں، وہاں کرپشن نہیں ہو رہی، وہاں ان کے رانا مشہور صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، دیگر معاملات ہیں، آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اسے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس صرف پنجاب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو، باقی ادھر سندھ میں لگے رہو، کے پی کے میں لگے رہو، بلوچستان میں لگے رہو. ایک علیحدہ ایشو ہے پورا. دیکھیں شہزاد، میں آپ کو بتایا صاحب یہ 1.5 سال پہلے شروع ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان بننے سے. شہزاد ویری امپورٹنٹ تھنگ، آج محکمہ داخلہ سندھ نے الرٹ نکالا ہے کہ 16 دسمبر آ رہا ہے سانحہ اے پی ایس. اس سے پہلے جو 4 دہشت گردوں کو بھی پھانسی دی گئی ہے. شہر کراچی کے سارے اسکولوں کو خطرہ ہے، کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے. اور میں آخر میں یہ شعر پڑھ دیتا ہوں کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوش گما نہ ہو،
چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے آج ہماری باری ہے، کل تمہاری ہے، پھر اگلی ان کی ہے. سعید غنی صاحب، اگر کرپٹ ہے یا کرمنلز ہیں تو میرے خیال سے سب کی باری آنی چاہیے، جو متعلقہ ادارہ ہے وہ کارروائی کرے. یہ مجھے بتا دیں کہ کیا یہ خواہش ہے کہ چیف منسٹر کو آن بورڈ لے کے آپریشن کیا جائے، ہمیں بتایا جائے، اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کو نہ جو ہے پکڑا جائے، کیا یہ خواہش ہے؟ نہیں پکڑا. دیکھیں اگر سیاسی لوگوں کے اوپر الزامات صحیح ثابت ہوتے ہیں بالکل پکڑا جانا چاہیے. اگر وہ دہشت گردی میں ان کا کوئی بھی تعلق، پہلے آن بورڈ لیں، ان سے اجازت لیں. نہیں ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. مانیٹرنگ کمیٹی بن جاتی ہے، اعتراضاتی نہ ہو. لیکن یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہر قانون پسند شہری یہ کہتا ہوگا اور چاہے گا کہ قانون جو ہے اس کے مطابق سب کو کام کرنا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات کی. ویسے وفاق کا تھا، میرے پاس وقت ختم ہو گیا کہ اگر مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی جاتی تو شاید اتنا مسئلہ ہوتا ہی نہیں، جو کہ اب تک وفاق نے نہیں بنائی ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.